بڑے اہم جہاز جو ہیں وہ اڑنا شروع ہو چکے ہیں اور یہ بامبر جہاز ہیں جو فلائی کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو وہ آہستہ آہستہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایران کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں. یہ جہاز جو ہے وہ کیوں امپورٹنٹ ہے, یہ کیا کر سکتے ہیں, 13 ٹن وزنی بم, یہ کہاں پہ استعمال ہو سکتا ہے, کون سا وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ استعمال کیا جا سکتا ہے, اور کیا یہ بم استعمال کیا جائے گا یا نہیں. جاسوس پکڑا گیا ہے, ایران نے جو ایک جاسوس پکڑا ہے, اس کی سٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے, جو بیسکلی ایک ملٹری انسٹالیشن کے آس پاس جو ہے وہ سائیکل چلا رہا تھا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان, اپنے ریل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم ترین خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. ایک تو جناب بڑے اہم جہاز جو ہیں وہ اڑنا شروع ہو چکے ہیں امریکہ سے, اور یہ بامبر جہاز ہیں جو کل جو ہے وہ فلائی کرنا شروع ہو گئے ہیں امریکہ سے, اور وہ آہستہ آہستہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایران کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں. یہ جہاز جو ہے وہ کیوں امپورٹنٹ ہے, یہ کیا کر سکتے ہیں, 13 ٹن وزنی بم, یہ کہاں پہ استعمال ہو سکتا ہے, کون سا وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ استعمال کیا جا سکتا ہے, اور اس کی وجہ سے اگر یہ استعمال ہو گیا تو اس ایران اور اسرائیل کا جو تنازع ہے وہ کس سٹیج کے اندر داخل ہو جائے گا, اور کیا یہ بم استعمال کیا جائے گا یا نہیں, اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے آپ کو بتائیں گے. ساتھ ہی ساتھ مسلم لیگ نون کی ایک سینئر وزیر جو ہیں منہ چھپا کے آخر پبلک کے اندر جو ہے وہ کیوں گئی ہوئی تھی, چہرہ کیوں چھپایا ہوا تھا انہوں نے, اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے. بڑی انٹرسٹنگ یہ خبر ہے. اور ساتھ ہی ساتھ بھارت سے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر آئی ہے جہاں پہ بیسکلی اس وقت ایک صفحہ ماتم جو ہے وہ بچھا ہوا ہے, اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ بنگلہ دیش, چین اور پاکستان, تینوں جو پڑوسی ملک ہیں بھارت کے, ان کی درمیان جو ایک اہم ملاقات ہوئی ہے اس پہ مصیبت پڑی ہوئی ہے انڈیا کے اندر. تو یہ تمام خبریں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے, اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. تو سب سے پہلی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب اسرائیل نے جو ہے وہ ایران کے اوپر تازہ حملوں میں میزائلوں کے ذخیرہ کیے گئے مقامات اور انفراسٹرکچر کی تنصیبات کو جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے, اور پاسداران انقلاب کے ایک اور سینئر کمانڈر کو شہید کرنے کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے. اور ایرانی میڈیا کے مطابق تبریز اور خرم آباد میں پاسداران انقلاب کے 9 اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. آگے چل کے بائی دا وے میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری جو ہے وہ ایک جاسوس پکڑے جانے کی بھی جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. یہ جاسوس جو ہے وہ کون ہے اور ایران نے اسے کس طرح گرفتار کیا ہے, اس کی ڈیٹیلز بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اصفہان کے حوالے سے جناب وہاں پہ خبر آئی ہے کہ وہاں دھماکے کے بعد شہر میں فضائی دفاعی نظام جو ہے اس کو فعال کر دیا گیا ہے, اور یہ اصفہان نیوکلیئر ٹیکنالوجی سینٹر کا جو ہے وہ گھر بتایا جاتا ہے, جو ایران کا سب سے بڑا جوہری تحقیقی کمپلیکس ہے. اصفہان کے نائب گورنر نے اسرائیلی حملوں کی مزید تفصیلات فراہم کرتے ہوئے کہا ہے کہ لنجان, مبارکہ, شہریزہ اور اصفہان کے شہروں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے, اور اصفہان میں جوہری مقام کو بھی نشانہ بنایا گیا, تاہم خطرناک مواد کا کوئی اخراج جو ہے وہ فی الحال نہیں ہوا. ایران کے سرکاری پریس ٹی وی کے مطابق ایک اسرائیلی ڈرون کو وسطی ایران کے شہر کاشان پر مار گرایا گیا ہے. تہران ٹائمز نے رپورٹ کیا ہے کہ مغربی ایران میں فورسز نے اسرائیل کی ایجنسی موساد کے ایجنٹوں کی جانب سے پلانٹ کیا گیا ایک بم ڈھونڈ کر جو ہے وہ بھی ناکارہ بنایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جناب ایرانی میڈیا نے یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیل نے قم شہر میں ایک عمارت پر حملہ کیا ہے جس میں ایک 16 سالہ نوجوان جاں بحق اور 2 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں. رائٹرز کے مطابق اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاٹس نے دعویٰ کیا ہے کہ فوج نے ایرانی پاسداران نے انقلاب کے مبینہ بیرون ملک بازو کے تجربہ کار کمانڈر سعید ایزادی کو ایران کے شہر قم میں ایک اپارٹمنٹ کے اندر حملے میں جو ہے وہ شہید کیا ہے. اچھا جی, اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جی اس سے پہلے ہی ایران کے جوہری پروگرام کو کم از کم وہ آلریڈی مطلب جتنے وہ آلریڈی اٹیکس کر چکا ہے اس سے وہ 2 سال پیچھے آلریڈی اس پروگرام کو لے جا چکا ہے. میں اس جوہری پروگرام کے حوالے سے بھی جو ہے وہ یہ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر ابھی تھوڑی دیر میں کرتا ہوں. اسرائیل کے وزیر خارجہ نے ایک جرمن اخبار کو انٹرویو دیا ہے, اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم جو اندازہ لگا رہے ہیں اس کے مطابق ہم نے پہلے ہی کم از کم 2 یا 3 سال کے لیے ان کے پاس جوہری بم کے امکان میں جو ہے وہ آلریڈی ہم نے تاخیر کر دی ہے. اچھا جی, اس کے ساتھ ساتھ ایران کی جانب سے اسرائیلی جارحیت کے جواب میں تل ابیب سمیت اسرائیل کے مختلف علاقوں میں میزائلوں کی برسات کا 18واں مرحلہ جو ہے وہ اب مکمل ہو چکا ہے, اور پاسداران انقلاب نے تل ابیب کے بین گورین ایئرپورٹ اور اسرائیلی فوج کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر سمیت کئی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کا جو ہے وہ دعویٰ کیا ہے. پاسداران انقلاب کے مطابق اسرائیل کے خلاف شہید 136 نامی ڈرونز اور جدید میزائلوں کا استعمال کیا گیا, جن میں فوجی مراکز کو کامیابی سے جو ہے وہ تباہ کیا گیا ہے. اسرائیلی جدید دفاعی نظام ایرانی ڈرونز کو روکنے میں ناکام رہا, جس کے بعد اسرائیلی عوام پناہ گاہوں میں جانے پر مجبور ہوئے ہیں. اچھا جی, اب آ جائیں ذرا یہ ایک جو جاسوس پکڑا گیا ہے, ایران نے جو ایک جاسوس پکڑا ہے, اس کی سٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے. بیسکلی یہ ایک جرمن سیاح ہے
جو بیسکلی ایک ملٹری انسٹالیشن کے آس پاس جو ہے وہ سائیکل چلا رہا تھا. اس کا نام جو ہے وہ مارک کافمن بتایا جاتا ہے, اور اس کی پوری سٹوری جو ہے, اس کی یہ فوٹیج بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ اس کی جب بیسکلی یہ سائیکل کے اوپر سوار تھا اور اس ملٹری انسٹالیشنز کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا, تو ڈرونز کے ذریعے اور دور بیٹھے جو ایرانی جو آفیسرز تھے ان کے ذریعے جو ہے اسی دور سے بیٹھ کے فوٹیج بھی بنائی جا رہی تھی کہ یہ چلتا چلتا جو ہے ایک دم اس نے سائیکل کے اوپر جو ہے وہ رائٹ ٹرن کیا اور وہاں سے بیٹھ کے جو ہے وہ تصویریں بنانا شروع ہو گیا. اچھا, جب اس کو پکڑا گیا وہاں پہ ظاہری بات ہے پولیس وغیرہ آ گئی اور انہوں نے اس کو پکڑ لیا کہ بھئی آپ ادھر کیا کر رہے ہیں, یہاں پہ کیوں گھوم رہے ہیں. تو اس نے کہا جی وہ میں نے جو اسمارٹ واچ پہنی ہوئی تھی مجھے ایک دم جو ہے وہ انسٹرکشنز اس کے اندر ملی کہ میں نے جہاں جانا تھا انہوں نے کہا جی یہاں سے رائٹ ہو جائیں, تو میں رائٹ ہو گیا. تو مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ ملٹری انسٹالیشنز جو ہے وہ یہاں پہ ہیں. بعد میں اس کا جو ہے وہ ایک ویڈیو بیان بھی جو ہے وہ جاری ہوا ہے, اور اب ویڈیو بیان کے اندر جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں جی میں جو ہے وہ واقعی اپنی جو مجھے انسٹرکشنز ملی تھی اس سے میں نے جو ہے وہ میں اس فوجی انسٹالیشن کی طرف چلا گیا. البتہ اس نے اپنے بیان کے اندر یہ بات کی ہے کہ میں کوئی جاسوس نہیں ہوں بلکہ میں ایک ٹورسٹ ہوں اور میں ویسے ہی یہاں پہ گھوم رہا تھا. اب اگر آپ گھوم رہے ہیں اور اس نے یہ بات ایکسیپٹ کی کہ جی میں جانتا ہوں کہ یہاں پہ جو ہے وہ فوٹوگرافی یا ویڈیو وغیرہ نہیں بننی چاہیے, لیکن میں نے پھر بھی جو ہے میں نے بنائی ہے. اس نے یہ کنفیشن جو ہے وہ ضرور کیا ہے, لیکن وہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ نہیں میں صرف ایک ٹورسٹ ہوں, میں کوئی جاسوس نہیں ہوں. اچھا, اس کے علاوہ یہ تو میں اس جرمن جو جاسوس ہے یا ٹورسٹ ہے میں اس کی کہانی تو آپ کے ساتھ شیئر کر ہی رہا ہوں. دوسری جانب ایرانی حکام نے جو ہے وہ مغربی تہران میں 2 افغان شہریوں کو بھی جو ہے وہ گرفتار کیا ہے اسی چکر میں. جاسوسی کے الزامات ہیں ان کے اوپر, اور ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ جی وہ اسرائیلی جو ایجنسی ہے, اسپائی ایجنسی ہے موساد, یہ اس کے لیے جناب وہ کام کرتے ہیں. ایرانی پولیس کے مطابق مشتبہ افراد دونوں غیر دستاویزی تارکین وطن کو رات کے وقت چھاپے کے دوران حراست میں لیا گیا جب وہ مبینہ طور پر واٹس ایپ کے ذریعے جرمنی میں مقیم ایک ہینڈلر کو ایک اعلیٰ عہدیدار کی لوکیشن شیئر کرنے کی کوشش کر رہے تھے. حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ ان افراد نے قبل ازیں ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے کے رابطے کار اور سعادت آباد میں ضلع میں ایک اعلیٰ سرکاری اہلکار کی رہائش گاہ کی لوکیشن بھی جو ہے وہ شیئر کی تھی. تو یہ ڈیٹیلز بھی جو ہے ان کے پاس سے ملی ہیں. اچھا, ایک اور بات بھی ہے کہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ افغانستان سے تعلق رکھنے والے بہت سے, جس طرح یہاں پہ کئی مہاجرین یہاں پہ موجود ہیں, پاکستان کے اندر موجود ہیں, ایران کے اندر بھی بہت سے موجود ہیں, اور انہوں نے بھی جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ افغانستان جانا شروع کر دیا ہے کیونکہ ایران کے اندر یہ صورتحال ہے. آپ کبھی سوچ سکتے تھے کہ افغانستان کے مہاجرین جو ہیں وہ جہاں پہ وہ پناہ لیے ہوئے ہیں وہ اس ملک کو چھوڑ کے واپس اپنے ملک کی طرف جانا شروع ہو جائیں کہ نہیں افغانستان زیادہ سیف ہے, ایران میں اس وقت رہنا جو ہے وہ زیادہ پرابلم ہے کیونکہ اسرائیل کی جانب سے ظاہری بات ہے وہاں پہ بمباری ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے وہ سیف پیسج کے لیے جو ہے بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جناب ایک مشتبہ ایرانی جاسوس کو قبرص میں جو ہے وہ آر اے ایف اڈے کے قریب سے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے. خفیہ اطلاعات کے مطابق وہ دہشت گرد حملے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا, اور برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف نے مقامی میڈیا رپورٹس کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ گرفتار شخص جو ہے آذربائیجانی نژاد ہے اور اس کے ایران کے پاسداران انقلاب سے جو ہے وہ تعلقات ہیں. تو دونوں سائڈز کے اوپر جو ہے یہ جاسوسوں کو گرفتار کرنے کا جو ہے وہ دعوے جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے, میں ذرا ایران کے حوالے سے بات کروں کہ یورپی یونین کی جانب سے خاص طور پہ جو ہے بڑا کنسرن پایا جاتا ہے کہ اور امریکہ کی جانب سے بھی کہ صرف لوگوں کو ان کی جانب سے الزام یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ صرف ان کی نیشنلٹیز کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ گرفتار کیا جا رہا ہے, رادر دین ان کے اوپر مطلب کوئی ایسا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے. لیکن یہ کلیمز ہیں, اوبویسلی یہ کلیمز اور کاؤنٹر کلیمز جو ہیں وہ ہوتے ہیں. یہ تو وقت کے ساتھ پتہ لگتا ہے کہ ایکچولی واقعی وہ مطلب جاسوس تھا یا نہیں تھا, یا اگر وہ ایک بہروپیے کے طور پہ جو ہے وہاں پہ آپریٹ کر رہا تھا. اچھا جی, اب آ جائیں ذرا اس سٹوری کی طرف جو ایک B-2 بمبار طیارے جو ہے وہ اڑا دیے گئے ہیں امریکہ سے. میں اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیلز جو ہے, سب سے پہلے تو یہ ہم نے کرٹسی الجزیرہ, یہ آپ جو اس وقت یہ رپورٹ دیکھ رہے ہیں, یہ جو ڈائیگرام سارا دیکھ رہے ہیں, بیسکلی چکر کیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ایران کا شہر ہے قم, اس کے قریب ایک پہاڑی علاقہ ہے, اور وہاں پہ فردو کا جو ایک جوہری تنصیب ہے وہاں پہ بیسکلی تمام تر فوکس جو ہے نا وہ اس وقت اس کی طرف ہے کہ اسے جو ہے وہ کسی طرح ٹارگٹ کیا جائے اسرائیل کی جانب سے, کیونکہ اسرائیل یہ سمجھتا ہے اور امریکہ کو وہ یقین دلا رہا ہے کہ بیسکلی فردو کا جو ایٹمی تنصیب ہے, جوہری تنصیب ہے, یہاں پہ سینٹریفیوز جو ہیں وہ موجود ہیں, اور اگر کوئی بم بن رہا ہے ایران کی جانب سے تو وہ یہاں پہ بن رہا ہے. اس کی اگر ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھیں تو بڑی اس کی انٹرسٹنگ ہسٹری ہے.
اور وہ ہسٹری یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ جو سائٹ ہے اس کے بارے میں شک جو ہے وہ 2009 میں ہی ہو گیا تھا، اور بعد میں ایران نے جو ہے ایکچولی اس سے ایکسیپٹ بھی کر لیا تھا کہ ہاں جی ہم لوگ جو ہے یہاں پہ ایک نیوکلیئر فیسلٹی یہاں پہ موجود ہے، لیکن وہ بار بار یہی کہتے رہے کہ جناب یہ پیسفل پرپسز کے لیے جو ہے وہ ہم نے بنائی ہوئی ہے، اس کا بم بنانے سے جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ اس کے بعد چیزیں جو ہے جس طرح کئی سال جو ہے آگے چلتی رہی، ایران کے اوپر پابندیاں بھی لگی، سب کچھ ہوا۔ یہ فردو کا یہ جو سائٹ ہے نا، یہ اس کی میں تصویر بھی بلکہ آپ کے ساتھ یہ ہم شیئر کرتے ہیں، یہ بھی الجزیرہ کی بیسکلی جانب سے بنائی گئی ہے۔ یہ اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں، فوردو کا جو نیوکلیئر یہ جو تنصیب ہے اس کا یہ پہاڑی کی سیٹلائٹ پکچر ہے، جس کو بیسکلی وہ جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا چاہ رہا ہے، اسرائیل جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا چاہ رہا ہے۔ اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ بیسکلی پہاڑی علاقہ ہے، اور اس پہاڑ کے نیچے کوئی 100 میٹر نیچے اپروکسیمیٹلی بتایا جا رہا ہے، 100 سے 110 میٹر نیچے جو ہے وہ اپروکسیمیٹلی بتایا جا رہا ہے کہ ایکچوئل لوکیشن جو ہے پہاڑ کے نیچے ہے۔ اب یہ جو جہاز اڑے ہیں B-2 بومبر، جو جہاز اڑے ہیں B-2 اسپرٹ بھی بلکہ انہیں کہا جاتا ہے، یہ بیسکلی آج انہوں نے امریکہ سے جو ہے وہ فلائی کیا ہے، امریکہ کے شہروں سے۔ اب ان کی تعداد یا 2 ہے یا 4 ہے، یہ ابھی کنفرم نہیں ہے، یا 2 ہیں یا یہ 4 ہیں، کیونکہ ٹرانسپونڈرز جو ہے کچھ جگہوں پہ اگر بند کر دیے جائیں تو پھر آپ کو کوانٹٹی کا پتہ نہیں لگتا کہ کتنے ہیں۔ تو یہ جہاز جو ہیں یہ گوام جو نیول بیس ہے ان کی امریکہ کی، وہاں پہ جو ہے انہوں نے لینڈ کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں سے اگر یہ انہوں نے وہاں پہ لینڈ کیا ہے تو اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا جو اگلا ایک جو ہدف ہوگا وہ ایک اور آگے جا کے ایک اگلی بیس ہے، اور اسے کہتے ہیں ڈیاگو گارسیا۔ یہ بیسکلی برٹش انڈین اوشن ٹیریٹری ہے، یعنی کہ برطانیہ کے جو ہے وہ زیر انتظام ہے، اور ڈیاگو گارسیا جو ہے یہاں پہ جوائنٹ UK اور US کی ملٹری بیس جو ہے وہ قائم کی گئی ہے 1970 سے، بڑی پرانی مطلب جوائنٹ کولیبریشن میں جو ہے وہ اس بیس کو یہ لوگ کنٹرول کرتے ہیں۔ تو گوام سے اٹھ کے یہ جہاز اگر جاتے ہیں تو یہ جائیں گے ڈیاگو گارسیا۔ اب ڈیاگو گارسیا جو ہے وہ بالکل ایران کے اس ڈسٹنس کے اندر آ جاتا ہے جہاں سے یہ B-2 بومبر جو ہیں وہ ایکچولی آپریٹ کر سکتے ہیں اور حملہ کر سکتے ہیں اس جگہ کے اوپر، فورڈو جو میں آپ کو ایک جگہ میں بتا رہا تھا۔ یہ جو B-2 بومبر ہے جو بوم یہ استعمال کرتا ہے اڑانے کے لیے، مطلب پینیٹریٹ کرنے کے لیے، اس کا وزن جو ہے وہ جناب کو 30,000 پاؤنڈ بتایا جاتا ہے، 13,600 کلو تقریباً بنتا ہے، وچ از اپروکسیمیٹلی کوئی 13.5 ٹن کا یہ بم ہے جو یہ استعمال کرتا ہے اگر اس نے بنکر کو بسٹ کرنا ہے، جہاں یعنی کہ زیر زمین جہاں پہ ایران نے جو ہے وہ اپنی جوہری تنصیب بنائی ہوئی ہے، اگر اس نے ہٹ کرنا ہے تو اس کے لیے اس بم کا جو ہے وہ استعمال کرنا پڑے گا۔ اور یہ تقریباً کوئی 5,952 پاؤنڈ، یعنی اپروکسیمیٹلی آپ سمجھ لیجئے کوئی 6,000 پاؤنڈ جو ہے وہ اس کا وار ہیڈ اس کے اندر جو ہے وہ اس بم کے اندر جو ہے وہ شامل ہوتا ہے۔ اچھا یہ واحد بم ہے جو اپروکسیمیٹلی کوئی 200 فیٹ تک جو ہے وہ نیچے جا سکتا ہے، لیکن 200 فیٹ جو ہے پھر بھی 61 میٹر بنتے ہیں۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایران نے یہ جو تنصیب بنائی ہوئی ہے وہ تقریباً 80، کچھ کا کہنا ہے 90، کچھ کا کہنا ہے 100، مطلب مختلف رپورٹس ہیں، کوئی کنفرم جو ہے وہ اس کی ڈیپتھ جو ہے وہ نہیں بتائی جا سکتی۔ اسرائیل کے اپنے پاس جو ہیں وہ بیسکلی یہ 2 مختلف قسم کے بامز جو ہیں ان کے پاس بھی موجود ہیں جو پینیٹریٹ کر سکتے ہیں زمین میں، لیکن وہ زیادہ نیچے نہیں جا سکتے۔ BLU-109 250 کلو کا یہ ایک بام ہے، فائٹر جیٹ اس کو کیری کرتے ہیں، لیکن یہ صرف 6 سے 8 فیٹ تک جو ہے وہ اندر جا سکتا ہے۔ دوسرا بم ہے GBU-28، اس کا وزن جو ہے وہ تقریباً کوئی 2300 سے 2300 کلو اس کا بتایا جاتا ہے، لیکن یہ بھی صرف 16 سے 20 فٹ تک نیچے جا سکتا ہے۔ تو فورڈو کا بیسکلی جو تنصیب ہے اس کے لیے امریکہ کے پاس بم موجود ہے، اور امریکہ کے پاس جو بم موجود ہے وہ بیسکلی یہ B-2 اسپرٹ جو ہے وہ اسے کیری کر سکتا ہے۔ امریکہ نے ابھی تک کوئی کلیم نہیں کیا کہ ہاں جی ہم یہ کیری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یا ہم اس کے ذریعے جو ہے وہ اسٹرائک کریں گے یا نہیں کریں گے، ایسی ابھی تک انہوں نے کوئی بات کوئی نہیں کی۔ لیکن ان جہازوں کا امریکہ سے اڑنا اور اڑ کے گوام جانا، اور گوام کے بعد اگلی جو بیس جو ہے ڈیاگو گارسیا کی، اگر یہ وہاں پہ جا رہے ہیں، کیونکہ ٹرانسپونڈرز اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ٹرانسپونڈرز وہ آلریڈی بند کر چکے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جب یہ B-2 بومبر جب اڑے ہیں وہاں سے، یعنی کہ امریکہ کی بیس سے جو ہے جب وہاں پہ اڑے ہیں، تو ساتھ ہی ان کو ری فیول بھی کیا گیا ہے۔
ریفیول اگر ان کو جو ہے اگر کیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے لیے ٹیک آف کرنا جو ہوتا ہے نا وہ اتنے زیادہ وزن کے ساتھ پاسبل نہیں ہوتا، اسی لیے ان کی ریفولنگ جو ہے ہوا میں جا کے دوبارہ کی جاتی ہے تاکہ اس کے بعد یہ اپنی فلائٹ جو ہے وہ آگے لے جا سکیں۔ یہ جو ایک بامبر یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں B-2 اسپرٹ بامبر جو میں بتا رہا ہوں، اس ایک بامبر کی جو پرائس ہے وہ تقریباً $2 ارب جو ہے وہ بتائی جاتی ہے، صرف ایک کی، اور یہ کہا جاتا ہے رپورٹڈ ہے کہ تقریباً 21 بامبرز جو ہیں وہ امریکہ کے پاس موجود ہیں، جس میں سے 2 یا 4 جو ہیں وہ اس وقت وہاں پہ اس طرح بھیجے گئے ہیں۔ اچھا، اس ساری چیز کے جو ایک بیک گراؤنڈ ہے وہ ذہن میں رکھیے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ 2 ہفتے کا ٹائم کہا ہوا ہے کہ جی 2 ہفتے کے بعد ہم یہ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ کیا ہم نے یہ ایران کے ساتھ یہ جو لڑائی ہے اسرائیل کی، اس میں ہم نے اپنی شمولیت کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ اب اس کے اندر ایک وجہ جو ملٹری ایکسپرٹس کچھ دے رہے ہیں وہ یہ بھی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ہو سکتا ہے یہ بھی سوچ رہا ہو کہ کیا میں اس جنگ میں اگر میں نے اس تنصیب کو میں اڑا ہی نہ سکوں اور میں اس کے بعد اپنے جہاز کو بھی بھیج دوں اور جہاز کے ذریعے بم بھی میں گرا دوں اور اس کے بعد جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہو بھی نہ سکے تو فائدہ کیا؟ کیونکہ ظاہری بات ہے ایران کی جانب سے جو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی جان اگر آپ نے پنگا لیا نا، اگر آپ اس بیچ میں آ گئے تو پھر آپ بھی ہمارے نشانوں میں آ جائیں گے، پھر ہمارے میزائل جو ہیں وہ آپ کی طرف بگڑیں گے۔ اسی لیے میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ان کے جہاز مختلف F-16 جہاز اور C-130 یہ سارے جو ہیں یہ پہلے قطر کی ایک بیس کے اوپر موجود تھے، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو وہاں سے شفٹ کر دیا گیا ہے اور ان کو سعودی عرب کی ایک بیس کے اوپر جو ہے وہ لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے اللیجڈلی۔ تو یہ بیسکلی پچھلے 12 گھنٹے کے اندر جہازوں کی یہ موومنٹ جو ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، جو بیسکلی موو بتا رہی ہے کہ ہاں جہاز اڑ گئے ہیں اور اب آہستہ آہستہ ان کو پلیس کیا جا رہا ہے، B-2 بامبرز کو جو ہے وہ پلیس کیا جا رہا ہے ایران کی حدود کے پاس آس پاس۔ تو لیٹس سی اس کے اندر کچھ ہوتا ہے۔ 2 ہفتے کے اندر جو ہے بیسکلی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید انتظار کیا جا رہا ہے کہ کوئی ڈیل سٹرائک ہو جائے ایران کے درمیان اور امریکہ کے درمیان ان کے جوہری پروگرام کو لے کے۔ سو لیٹس سی واٹ ہیپنس۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب انڈیا کے اندر جو ایک مصیبت پڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش، چین اور پاکستان کا ایک سیف فریقی میکنزم کا ایک افتتاحی اجلاس جو ہے وہ 19 جون کو ہوا ہے چین کے شہر کنمنگ میں، اور اس کے بعد وزارت خارجہ پاکستان نے جو ہے اس کے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین کے صوبے یونان میں چین، بنگلہ دیش اور پاکستان کے نائب وزراء خارجہ اور سیکرٹری خارجہ کی سطح کا پہلا سیف فریقی اجلاس جو ہے وہ منعقد ہوا ہے، جس میں اجلاس میں طے پانے والے نکات پر عمل درآمد کے ورکنگ گروپ جو ہے وہ تشکیل دینے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ اجلاس میں چین کے نائب وزیر خارجہ، بنگلہ دیش کے قائم مقام سیکرٹری خارجہ اور پاکستان کے ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ عمران احمد صدیقی نے جو ہے وہ شرکت کی ہے۔ اچھا، باقی ساری تو باتیں اور ہیں، لیکن اس کے بعد یہ جو تصویر شائع ہوئی ہے نا بھائی جان، اس نے انڈیا کے اندر مصیبت ڈال دی ہے کہ یہ ہمارے تینوں جو پڑوسی ہیں یہ تو آپس میں جپیاں ڈالنا شروع ہو گئے ہیں، ملنا شروع ہو گئے ہیں، تو اس کے اوپر بڑی مصیبت وہاں پہ انڈین اخباروں کے اندر، میڈیا آؤٹلیٹس کے اندر اس وقت ایک مصیبت پڑی ہوئی ہے۔ اچھا جی، اب آخر میں آ جائیں مسلم لیگ نون کے ایک سینئر وزیر جو اپنا چہرہ جو ہے وہ چھپا کے باہر پبلک میں آئی ہوئی تھی، تو اس کی یہ ویڈیو فوٹیج جو ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہ بیسکلی پنجاب کی سینئر وزیر ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ، جو ماسک وغیرہ پہن کے جو ہے وہ ایک ہاسپٹل کا دورہ کر رہی ہیں اور وہاں پہ مختلف مریضوں سے جو ہے ان کی ملاقات ہو رہی ہے۔ تو بہت سے لوگوں نے جو ہے اس کے اوپر کامنٹس بھی کیے، کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر آپ منہ چھپا کے بھی اگر جا رہی ہیں تو ہو سکتا ہے دور سے لوگ آپ کو ویسی پہچان لیں، کیونکہ ظاہری بات ہے کوئی بیٹھ کے اگر کسی کی مووی بنا رہا ہے اور آس پاس اتنی موومنٹ ہو رہی ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ لوگ آپ کو پہچانے نا، تو پہچان تو وہ لیں گے، اس میں ایسا کوئی نہیں ہے۔ اب آئی ڈونٹ نو، obviously یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ ٹیبل کی کس سائڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اگر چہرہ چھپا کے اگر فیڈ بیک ہی لینا ہے، میری ایک رائے ہے، اگر چہرہ چھپا کے آپ نے فیڈ بیک ہی لینا ہے تو پھر تھوڑا سا بازاروں کے اندر بھی جائیے، تھوڑا سا لوگوں کے ساتھ جا کے بھی ملیے، نواز شریف صاحب کے حلقے میں بھی جائیں، چہرہ چھپا کے نواز شریف صاحب کے حلقے میں جائیں، مریم نواز صاحبہ کے حلقے میں جائیں، شہباز شریف صاحب کے حلقے میں جائیں، لوگوں سے پوچھیں جا کے کہ یہ جو بجٹ بھی آیا تھا اس کے بعد مہنگائی کے حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں، کیا آپ سیٹسفائیڈ ہیں اپنی زندگی سے، سیٹسفائیڈ ہیں، کیا آپ زندگی آپ کی خوش و خرم طریقے سے گزر رہی ہے، کیا آپ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتے ہیں، کیا ان کے اسکول کی فیس آرام سے دے سکتے ہیں، بجلی کا بل آتا ہے تو جھٹکا تو نہیں لگتا 440 ووٹ کا، یا گیس کا اگر بل آتا ہے تو پریشانی تو نہیں ہوتی، کیا آپ کی زندگی ہماری حکومت آنے کے بعد آسان ہوئی ہے یا مشکل ہوئی ہے؟ باقی اس طرح میرے خیال میں چہرہ چھپا کے ہاسپٹلز میں جانا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر کرنا ہی ہے تو پھر اس کو اور ایکسپینڈ کیجیے۔ ویسے پرانے وقتوں میں کہا جاتا ہے کہ جو اس وقت کے بادشاہ ہوتے تھے وہ یہ کام کیا کرتے تھے کہ اپنا بھیس بدل کے جو ہے عوام میں جایا کرتے تھے یہ جاننے کے لیے کہ رایا جو ہے وہ کیا سوچ رہی ہے، تو اچھی بات ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ رایا جو ہے وہ ہاسپٹلوں سے بھی باہر نکل کے کسی اور جگہوں کے اوپر بھی جائیے، جا کے ذرا پتہ کریں۔ چلے میں ایک سٹوری میں ہی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ جنگ گروپ جو پاکستان کا ایک بہت بڑا میڈیا کا گروپ ہے،
اس کے ایک اخبار کو جو ہے روزنامہ آواز اس کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے، اور کل کی تاریخ میں جو ہے 129 جو امپلائیز تھے اس اخبار سے منسلک، جس میں صحافی بھی شامل ہیں، ایڈمنسٹریٹو سٹاف بھی شامل ہے، اسے ایک دم جو ہے وہ فائر کر دیا گیا ہے۔ اب پتہ یہ اس کے اوپر بلکہ لاہور پریس کلب کے صدر ارشد انصاری صاحب نے جو ہے اس کے اوپر پورا ایک اپنی پریس ریلیز بھی جاری کی ہے، مذمت کی ہے اس واقعے کی، لیکن اس سے پہلے بھی یہ سب کچھ جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت بڑی تعداد میں جنگ گروپ سے لوگوں کو جو ہے وہ فائر کیا گیا، اور میری اطلاعات کے مطابق چند ایسے لوگوں کو بھی فائر کیا جن میں کئی سال ہو چکے ہوئے تھے، مطلب 10 سال سے بھی زیادہ ہو چکے ہوئے تھے، ایسے لوگوں کو بھی فائر کیا گیا۔ تو ذرا صحافیوں کا حال بھی پوچھیے آ کے۔ مریم اور صاحبہ جو ہیں خود بھی منسٹر آف انفارمیشن جو ہے وہ رہ چکی ہیں، پنجاب سے ان کا تعلق ہے، ان کو چاہیے کہ ذرا ان لوگوں کے ساتھ بھی جا کے یہ جو 129 لوگ جو فائر کیے گئے ہیں، ذرا پوچھے جا کے ان سے کہ آخر آپ کی زندگی اب کس طرح گزرے گی، آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ آپ نے صحافت کا شعبہ اختیار تو کر لیا، لیکن اب آپ کا ہوگا کیا؟ اور یہ جو اتنے بڑے بڑے اشتہاروں کے پیسے جاتے ہیں اتنے بڑے بڑے چینلوں کو، آخر یہ آگے کیوں نہیں ٹرانسفر ہوتے؟ یہ جا کے سوال ضرور کیجیے گا۔ تو یہ تو ایک چھوٹی سی درخواست تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ سپورٹس کی دنیا سے بھی ایک خبر جو ہے وہ ہم شیئر کریں گے۔ پاکستان جو ہے وہ اس نے نیشنز ہاکی کپ کے فائنل تک رسائی تو حاصل کر لی تھی، لیکن انفارچونیٹلی نیوزی لینڈ کے خلاف جو ہے وہ تقریباً ایک ون سائیڈڈ میچ ہی تھا، 6-2 سے نیوزی لینڈ نے جو ہے یہ کپ فائنل میں جو ہے اپنے نام کیا۔ دے پلیڈ ویل، دے ڈیزروڈ اٹ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ دوسری جانب ایف آئی ایچ پرو ہاکی لیگ میں انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ بیلجیم سے جو ہے وہ 3 کے مقابلے میں 6 گول سے وہ ہار گئی، اور پرو ہاکی لیگ میں بھارت کی یہ مسلسل 7ویں شکست ہے، جس کے اندر اب انڈیا کے اندر بھی جو ہے ان کو کافی برا بھلا کہا جا رہا ہے اس شکست کے بعد۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔